بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آپ کی خدمت میں کچھ درجات عرض کرنے کی کوشش کی کہ بھئی ایک عالم مثال ہوتا ہے، عالم مثال کے بعد ایک عالم عقل ہے، عالم عقل کے بعد مثلا ایک عالم نور ہے جس کی ہمیں سوائے انعام کے کوئی زیادہ خبر نہیں ہے۔ یہ عالم مثال ہے، اس سے عالم کے آگے عالم عقل ہے، تو کوئی کیسے کہاں پہنچتا ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے، کیسے انسان آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہوا کسی مرحلے تک پہنچتا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی بہت ساری یہ جو کوشش انجام پاتی ہے یہ جسم سے انجام نہیں پاتی، یہ ذہن میں انجام پاتی، فکر میں انجام پاتی، عقیدے میں انجام پاتی۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ اچھا ہے میں روایت کے الفاظ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد وعجل۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک روایت میں، فرمایا ان الجبن والبخل والحرص غریزۃ واحدہ یجمعها سوء الظن۔ فرمایا کہ بزدلی، کنجوسی اور لالچ، ان سب کا جو اندر میں جذبہ ہے وہ ایک ہے، ایک جذبے سے سب نکل رہی ہیں۔ ایک غلط جذبہ، ایک غلط فکر، وہ غلط فکر کیا ہے؟ سوء ظن، اللہ کے بارے میں برا سوچ رہا ہے۔ اب مثال کے طور پر بزدلی ہے، بزدلی کی جو جڑ ہے وہ اللہ کے بارے میں سوء ظن ہے، ایک خطرے کی جگہ پہ پہنچا ہے۔ اور ایک وہ ہوتا ہے بندہ جو جسے کہتے ہیں بریک نہیں ہے، کود جاؤ، اس کو اخلاق کی زبان میں کہتے ہیں تہور، تہور یعنی ایسی شجاعت جس میں عقل بھی نہیں ہے۔ ایک وہ ہے جو خطرے کے سامنے پہنچتا ہے، رک جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں بزدلی۔ ایک اس کا بیلنس ہے، بیلنس کو ہم کہتے ہیں شجاعت۔ صحیح؟ بس اگر امام نبی فرما رہے ہیں کہ اگر اس کی یہ جو اخلاق میں تین صفتیں بنتی ہیں، نیچے، وسط، اعتدال اور اس سے آگے، اگر اس معاملے میں اگر کوئی انسان بزدل ہے تو وجہ کیا ہے؟ اس نے خدا کے بارے میں سوء ظن کیا ہے۔ کیا سوء ظن؟ یہ کہ اگر میں شجاعت دکھاؤں گا تو خدا میرا ساتھ نہیں دے گا، یہ سوء ظن کیا۔ اگر میں اپنی ذمہ داری پہ عمل کروں گا تو مجھے نقصان ہو جائے گا اور خدا اس نقصان کو پورا نہیں کرے گا، یہ سوء ظن ہے۔ سید الشہداء کے اصحاب کو پتا تھا کہ ہم امام کا ساتھ دیں گے، ہمارے جسموں پہ زخم لگیں گے، ہم مارے جائیں گے، لیکن انہوں نے خدا کے ساتھ سوء ظن نہیں کیا کہ خدا ساتھ نہیں دے گا، نہیں، خدا ساتھ دے گا۔ ایک چوٹ بھی اٹھاؤ گے خدا اس سے بڑھ بڑھ کر تمہیں جزا دے گا جو تمہارے ذہن میں تصور آ سکتا۔ سوء ظن کیوں کر رہے ہو؟ بس نبی فرما رہے ہیں کہ یہ جو بزدلی دکھا رہا ہے، وہ شخص جو کنجوسی دکھا رہا ہے۔ اچھا، اب مال کے معاملے میں بھی تین لیول آتے ہیں، تمام اخلاقی صفتوں کے اندر تین لیول بن جائیں گے۔ مثلا ایک مال کے خرچ کرنے کے معاملے میں جہاں خدا نے حکم دیا ہے کہ خرچ کرو، ایک وہ ہے جو کنجوسی دکھاتا ہے، ایک وہ ہے جو حد سے زیادہ خرچ کر دیتا ہے، اس کو ہم اسراف کہتے ہیں، ایک وہ ہے جو بیچ میں رہتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہوتا ہے، اس کو ہم سخی کہتے ہیں۔ یہ سخی ہے، کنجوس نہیں ہے۔ اب وہ جو کنجوس ہے وہ کیوں کنجوس ہے؟ اس نے اللہ کے بارے میں سوء ظن کیا ہے۔ کیا سوء ظن کیا ہے؟ کہ اگر میں نے اللہ کے حکم پہ پیسہ خرچ کر دیا تو میرا پیسہ ختم ہو جائے گا، میں فقیر ہو جاؤں گا۔ تو اللہ کی رزق کے اوپر سوء ظن کیا ہے اس نے۔ جو حرص دکھاتا ہے، لالچ دکھاتا ہے، طمع دکھاتا ہے، نبی فرمانے اس نے سوء ظن کیا ہے۔ اب بزدلی مجھے آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، لالچ نظر آ رہی ہے، آدمی لالچی ہے، کنجوسی نظر آ رہی ہے، سوء ظن نظر آ رہا ہے؟ نہیں، یہ ذہن میں ہے۔ جو انسان شرک کرتا ہے وہ جسم سے کرتا ہے یا ذہن سے کرتا ہے؟ ذہن سے۔ یسیر من الریاء شرک
امین مولا فرماتے ہیں کم ترین ریاکاری بھی شرک ہے. ریاکاری کرتا ہوا نظر آئے گا، مثلا وہ کسی نیت سے پڑھ رہا ہوگا، آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے، یہ شرک نظر آئے گا؟ وہ نظر نہیں آئے گا. بہت گہرا معاملہ ہے. تو یہ جو معنوی ترقی ہونی ہے یہ ظاہر کو سنبھالنے سے صرف نہیں ہونی، یہ اس اندر کے نبی کی حدیث میں اگر یہ لفظ اٹھاؤں، اندر کی غریزہ جو اندر کا جذبہ ہے اس کو سنبھالنے سے ہوگی. بس مثال کے طور پر اگر کوئی معنوی ترقی کرنا چاہتا ہے تو وہ حسد نہ کرے. حسد نہ کرے. کیوں؟ حسد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں خدا کی رزاقیت پہ یقین نہیں ہے. خدا اگر کسی اور کو کوئی مقام دے سکتا تھا تو تم اس سے لڑنے کے بجائے کہ اسے کیوں ملا، تم خدا سے کہو تمہیں بھی دے دے. حسد کیوں کر رہے ہو؟ معنوی ترقی یہاں ہونی ہے کہ ہم کس طریقے سے، اچھا یہ وہ چیز ہے جو میں پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، پہلے دن یا دوسرے دن، کہ اصل معنوی ترقی عقیدے کے اندر ہونی ہے، عقائد کے اندر ہونی ہے. بس اب یہ جو عالم مثال کی بات ہوئی، عالم عقل کی بات ہوئی، کوئی شخص عالم عقل میں پہنچ رہا ہے تو اس کے لیے مثلاً کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے عالم عقل میں پہنچنے والے کے لیے کہ وہ یہ اچھی طرح ایمان لائے کہ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے صرف خدا ہے جو کر رہا ہے. اب وہ کسی نے مجھ سے پوچھا مولانا وہ جو برا ہے اس پہ بھی ایمان لائے؟ ہاں اس پہ بھی ایمان لائے. خدا نے کسی مصلحت کے تحت کسی برے کو یہ ارادہ دے دیا ہے، اجازت دے دی ہے. کیا معاملہ خدا کے ہاتھ سے نکل رہا ہے؟ جب فرعونیت دکھا رہا تھا تو کیا معاملہ نعوذ باللہ خدا کے ہاتھ سے نکلتا تھا؟ نہیں. جو کچھ ہے وہ خدا کی طرف سے ہے. لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا. جو کچھ ہم تک پہنچے گا وہ وہی ہوگا جو خدا نے ہمارے لیے لکھا ہے. اب یہ کہ کوئی یہ کہے بھائی اس کا مطلب یہ کہ ہم تسلیم ہو جائیں، ہم کسی کا مقابلہ نہیں کریں. نہیں، مقابلہ کرنا بھی خدا نے لکھا ہے. خدا نے لکھا ہے ظلم کا مقابلہ کرو. اب میں خدا کے لکھے کے مطابق ظلم کا مقابلہ کرنے گیا، مجھے کوئی نقصان پہنچا، خدا کے دائرے اختیار سے ہٹ کے ہوا ہے؟ نہیں، کوئی چیز خدا کے دائرے اختیار سے ہٹ کے نہیں ہے. سب کچھ خدا کی طرف سے ہے. تو گھبرانا کس بات کا؟ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ہم جیسوں کی نیندیں کیوں اڑتی ہیں پھر؟ بھائی سونا ہے سو جاؤ، ہے یا نہیں ہے؟ جب تم جاگ رہے تھے تو تم سنبھال رہے تھے، سو جاؤ گے تو کون سنبھالے گا؟ خدا. جب جاگ رہے تھے تب بھی خدا سنبھال رہا تھا. تو عزیزان محترم، ہماری معنوی ترقی اس وقت ہوگی جب ہمیں سمجھ میں آ جائے، ہم خدا پہ اعتماد کریں. پھر ایک